مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں توسل کے متعلق تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ توسل کہتے کسے ہیں۔ توسل کہتے ہیں اللہ کی محبوب ہستیوں کے ذکر سے برکت حاصل کرنا، اللہ کی محبوب ہستیوں کو دعا میں وسیلہ بنانا، واسطہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی توسل جائز نہیں ہے، غیر اللہ کو وسیلہ بنانا، غیر اللہ کو واسطہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی شرک ادھر سے آ گیا؟ یہ تو میرے رب نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ تو میرے رب قرآن میں فرما رہا ہے اور تم کہتے ہو شرک ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اول تو تم حدیثوں کو مانتے نہیں، کہتے ہو نہیں جی سیاستہ سے دکھاؤ۔ اب یہ جو میں حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں یہ سیاستہ کی کتاب میں ہے، ترمذی شریف میں، اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، طبرانی نے بھی اسے نقل کیا ہے اور امام بہقی نے بھی اسے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اگر اب بھی تم نہ مانو تو پھر پتہ نہیں تم کہاں جانا چاہتے ہو۔ یہ میں جنہیں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جو میں حدیث مبارکہ اب سنانے لگا ہوں یہ سیاستہ کی کتاب میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، طبرانی نے بھی نقل کیا ہے اور امام بہقی نے بھی اسے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور حدیث کیا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبی نے صحابی آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، میری بینائی پر پردہ پڑا ہے، آپ دعا فرمائیے کہ میری بینائی سے پردہ ہٹ جائے، میری نظر بحال ہو جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کر دوں، اگر چاہو تو صبر کرو اور صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ بھائی تم میرے پاس آ کے دعا مانگنے، میں کون ہوتا ہوں دعا کرنے والا، نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چوائس دے دی، اگر تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کر دیں، اگر چاہو تو صبر کرو اور صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کرو اور وضو کر کے آؤ اور پھر یہ دعا پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کون سی پڑھائی سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہو اللہم انی اسألک، ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنا بیجی کا۔ اب یہ لفظ دیکھیے بنا بیجی کا، یہاں پر نبی سے پہلے جو با ہے اس با کا مطلب ساتھ نہیں ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ با کا مطلب ہر جگہ ساتھ نہیں ہوتا، ساتھ بھی ہوتا ہے مگر ہر جگہ ساتھ نہیں ہوتا۔ با کا مطلب وسیلہ بھی ہوتا ہے، واسطہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر با کا مطلب وسیلہ ہے۔ بنا بیجی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمہ ہیں، یا محمد، یا محمد، حروف ندا، یا محمد انی اتوجہ بکا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، فی حاجتی ہذہ لتقضی، اپنی اس حاجت کے سلسلے میں تاکہ میری یہ حاجت بر لائی جائے، میری یہ حاجت پوری کی جائے۔ اللہم، اے میرے رب، شفیعو، ہو ضمیر، شفیعو ہے اللہ تو اپنے محبوب کی شفاعت قبول فرما، فی یا میرے بارے میں، یہاں پر یا متکلم کی یا ہے، فی یا میرے حق میں،
اب دوبارہ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم شفیع فیہ، ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمہ ہیں، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں اپنے رب کی طرف تاکہ میری یہ حاجت پوری کی جائے، ہے اللہ تو اپنے محبوب کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ صحابی یہ دعا پڑھ کر چلے گئے اور پھر اس حال میں لوٹے، اس حال میں واپس آئے کہ ان کی نظر بحال ہو چکی تھی۔ اب ذرا اس دعا پر غور کیجئے، یہ دعا سیاستہ کی کتاب میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، سنن نسائی میں ہے، طبرانی نے اسے نقل کیا ہے، امام بہقی نے اسے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور روایت کرنے والے صحابی جن کو پڑھائی گئی وہ بھی صحابی، اور پڑھانے والے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھا کیا رہے ہیں؟ وہ دعا جس میں حروف ندا یا سے پکارا جا رہا ہے اور جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ تم کس کس پر فتوے لگاؤ گے؟ بھائی اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو طاقتیں دی ہیں جو اللہ کی اذن سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں طاقتیں دی ہیں، ان کا دیکھنا، سننا، چلنا ہمارے جیسا نہیں ہے، اور وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ جیسا کہ طبرانی میں ایک روایت ہے، امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی راستے سے بھٹک جائے یا امداد کا طلبگار ہو اور وہ ایسی زمین میں ہو جہاں کوئی غم گسار نہ ہو تو وہ کہے، کیا کہے؟ یا عباد اللہ عیسونی، اور ایک روایت میں ہے کہ یا عباد اللہ عینونی، کہ ہے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ تمہاری مدد کرتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو طاقتیں دی ہیں جو بندوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دیکھنا ہمارے جیسا دیکھنا نہیں ہوتا، ان کا سننا چلنا یہ ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ یہاں پر بیٹھ کر کئی میلوں دور تک دیکھ سکتے ہیں، وہ یہاں پر بیٹھ کر کئی میلوں دور کا سن سکتے ہیں، وہ چند قدم چل کر کئی میلوں دور کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی، میرا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی اور محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، میرا بندہ فرضوں سے بڑھ کر کسی اور محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ جب فرائض میں میرا قرب حاصل کر لیتا ہے پھر نوافل میں میرا قرب حاصل کرتے 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 اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جب میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان اس کا ہوتا ہے، سننا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنا میرا ہوتا ہے، قدم اس کا ہوتا ہے، طاقت میری ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ مانگے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو طاقتیں دی ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، وہ اللہ کے اذن سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں رہ کر بھی، اور پھر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں کی دعا کا وسیلہ بنتے ہیں، ہمارا واسطہ بنتے ہیں۔ یہ توسل کے متعلق میں نے صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ حدیث کی کتب میں بے شمار حدیث مبارکہ توسل کے متعلق موجود ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں اس کے متعلق، بے شمار۔
الحمدللہ۔ اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد اہل سنت پر تا قیامت قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو توسل کو ناجائز و شرک کہتے ہیں ان ضعیف العقل لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام اساتذہ اکرام کو شاد و آباد رکھے، میرے تمام اساتذہ اکرام کا سایہ مجھ پر تا قیامت قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آلے رسول تو لایا ہے کیا؟ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آلے رسول تو لایا ہے کیا؟ بول آلے رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک